دسمبر کے ایک جمعے کو ایک شریف گھرانے میں ایک شادی ہوئی۔ لڑکا سرکاری نوکری کرتا تھا، اس لیے رشتہ آسانی سے اور اچھا مل گیا۔ جب لڑکا رات کو اپنی بیوی کے پاس گیا تو دیکھا بیوی رو رہی ہے۔ لڑکے نے سمجھا شاید گھر والوں سے جدائی کی وجہ سے رو رہی ہے۔ جب اس نے رونے کی وجہ پوچھی تو بیوی نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ تم ہی کیا؟ جواب میں کہا میں آپ کا شوہر ہوں، یہ میرا حق اور فرض ہے۔ بیوی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شوہر نے سوچا قریب جا کر سمجھاتا ہوں۔ جب قریب گیا تو بیوی نے کہا خبردار اگر مجھے ہاتھ لگایا۔ شوہر نے پیار سے کہا کیا ہوا؟ بتا دینا مجھے۔ بیوی نے جواب میں کہا مجھے صرف طلاق چاہیے۔ شوہر نے مسکراتے ہوئے پوچھا آپ کو طلاق کیوں چاہیے؟ بیوی نے کہا بس چاہیے۔ شوہر نے کہا وجہ تو بتا دینا۔ بیوی نے کہا مجھے کوئی اور پسند ہے۔ شوہر نے پوچھا کون ہے وہ؟ بیوی نے کہا وہ میرا کزن ہے۔ شوہر نے پوچھا تو آپ نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ بیوی نے کہا ہم دونوں کے گھر والے نہیں مانے۔ شوہر نے پوچھا بھاگ کر شادی کیوں نہیں کی؟ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ گھر والوں کی مرضی کے خلاف نہیں جاتے۔ شوہر نے پوچھا کہ طلاق کے بعد کیا کروں گی؟ بیوی نے کہا طلاق کے بعد اس سے شادی کر لوں گی۔ شوہر نے پوچھا کیا وہ تمہیں قبول کر لے گا؟ بیوی نے کہا ہاں ہاں بالکل۔ شوہر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور کہا تمہیں اس کا نمبر یاد ہے؟ بیوی نے کہا بھلا میں اس کا نمبر کیسے بول سکتی ہوں؟ شوہر نے کہا اچھا یہ لو موبائل اور نمبر میں لاؤ اور اسے کہو کہ میں نے طلاق لے لی ہے۔ موبائل پکڑ کر بیوی نے کال کی تو لڑکے نے کال اٹھائی۔ ہیلو کون ہے؟ میں بات کر رہی ہوں۔ کون میں؟ دیکھو میں اس وقت بہت دکھ میں ہوں، آپ نے جو کہنا ہے جلدی کہو۔ ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں مسکان بات کر رہی ہوں۔ اور تم تو مجھے کبھی نہ بولنے کے وعدے کرتے تھے، ایک دن میں ہی بول گئے۔ تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تم کیسے باتیں کر رہے ہو؟ میں یہاں تمہاری خاطر طلاق لے رہی ہوں اور تم سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہے ہو۔ دیکھو جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ تم طلاق لے بھی لو تو میرے گھر والے ایک طلاق یافتہ لڑکی کو کبھی نہیں اپنائیں گے۔ کیا تم بھی مجھے نہیں اپناؤ گے؟ نہیں، مجھے میرے دوستوں نے سمجھا دیا ہے، اور ویسے بھی تم تو مجھے چھوڑ کر جا ہی چکی ہو۔ آپ کبھی نہ مجھے فون کرنا اور نہ ہی کوئی رابطے کرنے کی کوشش کرنا۔ دوسری طرف سے کال کٹ دی گئی تھی۔ لڑکی نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ بھی پاس کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کچھ خاموشی سے ہو گئی تو شوہر اسے اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ لڑکی کا دماغ دگنے لگا تھا۔ کچھ ہی پل میں وہ ہوش حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ رات کی 3 بج رہے تھے۔ شوہر نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد جانے لگا تو سوچا بیوی کو بھی نماز کے لیے اٹھا دوں، مگر جب وہ کمرے میں آیا تو بیوی بے ہوش پڑی تھی۔ پہلے تو اسے دیکھ کر شوہر گھبرا گیا، مگر پھر گھر والوں کو بلایا اور اسے ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے کوئی دماغ کا مسئلہ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ کوئی گہرا صدمہ ہے۔ لڑکے کے گھر والے لڑکے سے اس صدمے کے بارے میں پوچھتے ہیں، مگر وہ لا علمی کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک بہت اچھے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس مشورے کے لیے جاتا ہے۔ ڈاکٹر شوہر کو بتاتا ہے کہ اس کی بیوی نے کسی بات کا گہرا صدمہ لیا ہے۔ میں نے دوا تو دے دی ہے، اب بس اسے آرام کی ضرورت ہے۔ جی بہتر ہے، کیا میں اسے گھر لے کر جا سکتا ہوں؟ جی اب وہ بہتر ہے، آپ لے جا سکتے ہیں۔ شوہر بیوی کو ساتھ لے گھر آ جاتا ہے۔ گھر آتے ہی سب گھر والوں نے دلہن کا حال دریافت کرنا شروع کر دیا، مگر دلہن خاموش رہی۔ لڑکے نے سب سے کہا
کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے مریض کے پاس شور نہیں ہونا چاہیے، اور اسے سہارا دے کر کمرے میں لے جاتا ہے اور اس کے کان کی قریب منہ لے جا کر آہستہ آواز میں پوچھتا ہے، آپ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی ٹھیک ہے، آہستہ آواز میں ہی جواب آتا ہے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد دلہن کہتی ہے، میں نے رات کو آپ سے بدتمیزی کی، اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ شوہر نے کہا، ارے معاف کیا؟ تم زیادہ زور نہ دو دماغ پر۔ اور ہاں، میں بھی ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھئے، بیوی نے کہا، اب تمہارے آگے کیا ارادہ ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کیا چاہتی ہو؟ شوہر نے پوچھا، کچھ نہیں، بس آپ مجھے زندہ نہیں رہنا، خودکشی کر لوں گی۔ بیوی نے کہا، خودکشی کیوں؟ کیونکہ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے اس کی سزا صرف خودکشی ہی ہو سکتی ہے۔ کون سا گناہ محترمہ؟ محبت کا گناہ۔ میں نے محبت کی تھی، اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ محبت گناہ نہیں، مگر جب محبوب بے وفائی کرے، اور خاص کر جب مرد بے وفا ہو، تو محبت عورت کے لیے گناہ بن جاتی ہے۔ میں نہیں مانتا، اور بے وفا کوئی نہیں ہوتا، مگر مجبور ضرور ہو جاتا ہے۔ میں نہیں مانتی مجبوری کو۔ بیوی نے کہا، اب تم اپنی ہی مثال لے لو، تم نے اپنی خاندان کی عزت کی خاطر محبت کو قربان کیا تھا۔ بیوی اس ساری گفتگو سے بیزار ہونے لگی تھی۔ شوہر بھی بات سمیٹتے ہوئے، میں کل سے آفس جاؤں گا۔ بیوی، تو میں کیا کروں؟ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ بھئی تم میری بیوی ہو، اور ایک بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر کہاں گیا ہے۔ دیکھیے، مجھے یہ بتانے کی زحمت مت کیجیے، مجھے آپ سے اور آپ کے کام سے کوئی سروکار نہیں۔ بیوی اکتاہٹ سے بولی، اوکے، میرا کام تھا بتانا، تم مانو یا نہ مانو، مجھے سب مردوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ یہ سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں؟ بیوی دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، اچھا تو کیا مجھ سے بھی کہ اب مرد نہیں ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا چلو، مجھے یہ بتاؤ، کیا تم ان مردوں میں اپنے بھائی اور والد کو بھی شامل کرتی ہو؟ ابھی بیوی نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شوہر کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ فون سنتا سنتا وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا، اور بیوی لیٹے لیٹے ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچنے لگی۔ شوہر کے موبائل پر آنے والی کال اس لڑکی کے والد کی تھی، جو داماد اور بیٹی کا حال احوال دریافت کر رہے تھے، اور شوہر بڑے ہی ادب اور عزت سے ان سے بات کر رہا تھا، اور انہیں کل گھر پر آنے کی دعوت بھی دی۔ جب فون سن کر شوہر واپس کمرے میں آیا تو بیوی نے پوچھا، کس کی کال تھی؟ شوہر مسکراتے ہوئے، آپ کو تو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ چلے میں بتاتا ہوں۔ آفس سے کال تھی، صبح جلدی ڈیوٹی پر جانا ہے۔ ویسے بھی رات کافی ہو گئی، میں نے صبح جلدی نکلنا ہے، اور اپنا کمبل اٹھاتے ہوئے صوفے پر لیٹ جاتا ہے، جبکہ بیوی بیڈ پر لیٹتی ہوتی ہے۔ جب شوہر سونے کے لیے لیٹتا ہے تو بیوی کی آواز آتی ہے، آپ نے میرے اور اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو نہیں؟ کیا بتانا تھا؟ یہی کہ ہمارا بستر الگ ہے۔ ارے کیا ہو گیا؟ یہ ہمارا میاں بیوی کا معاملہ ہے، میں کیوں کسی کو بتاؤں گا؟ آپ سو جاؤ، اور صبح مجھے فجر کے لیے اٹھا دینا۔ بیوی کے منہ سے بے اختیار جی نکل جاتا ہے۔ صبح جب فجر کے وقت شوہر کے آنکھ کھلتی ہے تو بیوی پہلے سے ہی وضو کر کے جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ شوہر بھی وضو کر کے نماز کے لیے جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو بیوی ابھی بھی جائے نماز پر بیٹی زاروں کے تار روتے ہوئے دعا مانگ رہی ہوتی ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ کچن میں کچھ پکانے کے لیے جاتی ہے، اور شوہر یہ سب حیرانی سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بیوی ناشتہ شوہر کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی بولے، شوہر نے خود کو سنجیدہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، واہ میں بہت بری ہوں نا؟ جی نہیں، آپ تو بہت اچھی ہے۔ دراصل میں ایک غلط عورت ہوں، میں نے محبت جیسے غلطی کی ہے،
مگر آپ تو شریف گھرانے کے شریف النفس مرد ہے، آپ تو مجھے جیسے لڑکی کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ مجھے معاف کر دے تو… ارے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تم میری عزت ہو، میں ہر حال میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تم نے جو غلطی کی اس کی معافی مانگ لی ہے، اور معاف کرنا تو میرے رب کی صفات میں سے ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، اور جب تم سچی دل سے توبہ کر رہی ہو تو میں کیوں اپنی عزت کو رسوا ہونے دوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک طلاق یافتہ کو ہمارے معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور جب میرے خدا نے تمہیں میری قسمت میں لکھا ہے تو میں کیوں اسے غلط قرار دوں؟ بیوی روتے ہوئے بے اختیار شوہر کے گلے لگ گئی ہے اور زندگی بھر اس کی فرمانبرداری کا وعدہ کر لیا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس کی قسمت میں ایک بہترین مرد لکھا تھا، اور ایک اچھا شوہر اور عقل مند مرد ہی ایک نادان بیوی کو سیدھے راستے پر اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ شادی سے پہلے کی محبت سوائے شر اور گناہ کی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ہم مسلمان لڑکیوں کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے، اور ایک شوہر کو کبھی کسی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے تو چاہیے تھوڑا صبر اور برداشت سے کام لے۔ جس ہستی نے آپ کی قسمت کسی ایسے انسان سے جوڑے ہے، آپ کا رشتہ بنایا ہے، وہ اس میں برکت بھی ڈال دے گا۔